اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سورہ شورا کی پڑھ رہے تھے ہم، آگے کی آیت پڑھیے۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے، تو کہہ دیجئے کہ ان میں سے تم پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ جی 23 آیت آپ نوٹ کر لیجیے سورہ شورا کی، کہ اس میں بڑی بہترین بات کی گئی ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذی آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہی ہیں جنہیں آپ خوشخبری دیتے ہیں اللہ کے وہ بندے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور نیک عمل کرتے ہیں۔ جی کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، وہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے، جی وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ جی یہ قبول آیت جو ہے فرماتا ہے۔ 24 میں جو آیت ہے، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور جو اللہ ہے وہ کیا کرتا ہے، باطل کو مٹا دیتا ہے پورے طریقے سے، اور حق جو بات ہوتی ہے اسے حق ثابت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ علم رکھتا ہے جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے۔ جی اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنت سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتی، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت ہی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں، یقیناً اس کے ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا انہیں ان کی کرتوتوں کے باعث تباہ کر دیں، وہ تو بہت سے خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے۔ اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جگرتے ہیں وہ معلوم کر لے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے، وہ ان کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیاؤں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں۔ جی یہ جو آیت ہے آیت نمبر 37، اس کو آپ نوٹ کیجئے، اس میں ہمیں طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس کے گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ کیا کہا گیا؟ تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں یا وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے۔ پہلے تو ہمیں بتایا گیا کہ اگر انسان کو کوئی چیز فیسینیٹ کر رہی ہے کسی کی بھی دنیا کی، تو یاد رکھیں وہ دنیاوی اسباب تو اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کو ایسے دیے ہی ہیں، لیکن جو آخرت کا ہے وہ پائیدار ہے۔ اور ان لوگوں کی نہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، سارا کا سارا ٹرسٹ جو ہے آپ کا اللہ تعالیٰ پر ہونا ضروری ہے۔
گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں ترتیب سے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. جو دنیا سے فیسینیٹ نہیں ہوتے، بلکہ جو پائیدار جو ہماری لائف ہے جو آنے والی ہے، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں. پھر آپ نیکسٹ پوائنٹ لکھیں کہ بے حیائی سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ جب انسان پر غصہ آتا ہے، ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ اس پر وہ شیطانی عمل ہوتا ہے، اس کا غصے کا آنا. جیسے میں نے شاید ذکر پہلے بھی کیا ہو کہ ایک دفعہ حضرت علی جو ہیں وہ کسی غزوہ میں ایک کافر کے اوپر غالب آ گئے پورے طریقے سے، اور ابھی یہ تھا کہ اس کو قتل ہی کر دے پورے طریقے سے. تو اس نے جو ہے حضرت علی کے اوپر وہ تھوک دیتا ہے. جیسے ہی حضرت علی کے اوپر وہ تھوکتا ہے تو آپ اس کے اوپر سے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ جو کافر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے، حضرت علی آپ تو مجھ پہ پوری طریقے سے غالب آ سکے تھے، اور 1 منٹ لگنا تھا، سیکنڈ کے میں مجھے آپ ختم کر دیں، تو آپ کیوں میرے اوپر سے ہٹ گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں تمہیں قتل کر رہا تھا تو میں اللہ کی راہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب تم نے مجھ پہ تھوک پھینکا تو میری اپنی ذات اور انا اس کے اندر شامل ہو گئی، اور میں اس لیے ہٹ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کیا یہ لکھا جائے کہ میں نے تمہیں مطلب اپنی ذات کے لیے قتل کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی طرح آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں جو ہے کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے. مطلب اگر آپ نے ریسلنگ وغیرہ دیکھی ہو یا اکھاڑے میں لڑتے ہوئے دیکھا ہو، کبڈی وغیرہ، تو کتنے جاندار لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گرا دیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، ون ہو جاتے ہیں. کہا گیا وہ ونر نہیں ہے، ونر وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے، کیونکہ غصہ جو ایک شیطانی عمل ہے جس کا طریقہ کار یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا پانی پی لیں اور اعوذ باللہ اور اللہ کے کلمات زیادہ پڑھیں. کیونکہ دیکھیں غصہ ایک اتنی خراب بیماری ہے. جس طرح ہم پہلے ڈپریشن اور انزائٹی کو ایک بیماری کے زمرے میں نہیں لیتے تھے، اب معاشرہ تھوڑا ماڈرن ہو گیا اور مینٹل جو سکنس ہے یا مینٹل جو ہیلتھ ہے اس پر اب ڈسکشن ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مینٹلی سک ہوتے ہیں، اور ان پر آپ ریسرچ کریں تو باقاعدہ اس پر ایک پوری آپ کو ملے گی کہ اب یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو لک آفٹر کرتا ہے. تو اسی طریقے سے غصہ اس کا ایک جز ہے اس ڈپریشن اور انزائٹی اور معاملات ساری چیزوں کا. تو غصہ جو ہے اگر دیکھا جائے وہ آپ کے دنیاوی معاملات بھی خراب تو کرتا ہی ہے، وہ فزیکلی بھی آپ کو برے طریقے سے ہرٹ کرتا ہے. تو اس پر قابو پانا بہت ضروری ہے. اب اس کے قابو پانے کے لیے کوئی بڑے بڑے مارکے کی بات نہیں ہوتی. سم ٹائم یہ آزمائش ہمارے اپنے بچے بھی ہم سے لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ یا ہمارے کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھی. کیونکہ قرآن پوری خلقت کے لیے آیا ہے کہ اگر ہم با اخلاق ہیں تو ہر ایک کے لیے با اخلاق ہے. کیونکہ ہم پچھلے 24 پاروں میں جب بھی بات ہوتی تھی میں آپ کو بار بار فوکس کرتی تھی آپ کے دائرے کے اندر کہ آپ کے بچے، آپ کے شوہر یا بیوی، آپ کے نسبی سسرالی رشتے، آپ کے رشتے دار، آپ کے پڑوسی. لیکن اگر دیکھا جائے اب ہم 24-25 پارے پر آ گئے اور ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تمام لوگ ہم سے زیادہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، لیکن پوری خلقت کے لیے یہ چیز ہے جو قرآن نے بتائی ہے. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا الحمدللہ ہم سب اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اور گناہ کبیرہ کو بھی آپ جان لیں وہ گناہ کبیرہ ہیں جن سب پہ حد لگی ہے. جیسے اگر چوری کی ہاتھ کٹے گا، زنا کیا تو اگر ان میرڈ ہیں تو کوڑے پڑیں گے، میرڈ ہیں تو سنسار کر دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو قتل ہے اس پر قصاص ہے. یہ تمام گناہ کبیرہ ہیں. شرک گناہ کبیرہ ہے، نبی کو نہ ماننا گناہ کبیرہ ہے. بے حیائی کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں جو کام کیا تھا شیطان نے، شیطان کیونکہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے ہمارے پیرنٹس جو حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب جنت سے نکالا، جو سب سے پہلا اس کا وار تھا وہ کیا تھا؟ اس نے کپڑے اتروا دیے تھے. اور جتنی بھی بے حیائی ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ جسموں کے ساتھ ہی ہو رہی ہے کہ کپڑے اتار دیے جائیں. جیسے جب وہ آئی تھی آیت کہ جو نان مسلمس تھے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیتے تھے. اور ریزن کیا بتاتے تھے؟ ریزن یہ بتاتے تھے کہ ان کپڑوں میں کیونکہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو اب ہمیں لگتا ہے ان کپڑوں کو ہمیں اتار دینا چاہیے. اور چمڑے کے کچھ
پارٹس لے کے وہ اپنے صرف ایک پرٹیکولر اسپیسیفکلی جگہوں کو بہت کچھ انچز کی وہ لگا دیتے تھے جو چمڑا تھا، اور وہ اس طرح طواف کرتے تھے خواتین بھی اور مرد بھی دور جہالت سے پہلے. تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ بے حیائی کوئی بھی چیز ہے اس سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. ساتھ میں اسی کا تسلسل جو آیت کا آگے آئے گا تو انشاءاللہ پھر اس کی بات کریں گے. جی. اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، جی. اور جو اب ہم اس آیت میں نے دیکھیں پھر انہیں سے دے رکھا اصول. ہے. جی، اس میں پھر اصول بتایا گیا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے رب کے فرمان کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. رب کا فرمان کیا ہے؟ قرآن ہے، اور اس نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ان کے بغیر ہمارا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. ہمارا کلمہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطلب میسنجر ہیں، رسول ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. پھر کیا ہوا؟ نماز قائم کی. نماز قائم کرنے کے بعد ہم بار بار کرتے ہیں طہارت کا خیال رکھنا اور یکسو ہو کے پڑھنا، اور اسی کا ایک جز میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی عربی متن بھی چیک کریں اور اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں، اپنی جو بھی جس زبان کو آپ جانتے ہیں بہتر طریقے سے اس میں. اور پھر ایک بڑا اہم مسئلہ یہاں پر بتایا جائے، وہ امرہم شورا بینہم، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. مشورے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ حدیث میں بھی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات پہ بھی جاتے تھے باقاعدہ مشورہ لیا جاتا تھا. مشورے میں ایک برکت رکھی گئی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہتر فیصلہ کر پاتے ہیں. اور کیا چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی ڈیسیجن خود لے رہے ہوتے ہیں نا، تو سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ بس یہی بالکل ذہن کل ہے، زیادہ سمجھدار ہیں. لیکن جب مشورہ لیا جاتا ہے تو ہر انسان کے اندر ایک احساس ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور جب وہ مشورہ دیتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے اس چیز میں، تو وہ اس کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. جیسے اب بھی پچھلے 3-4 دن سے یہ سلسلہ ہے ہمارے درمیان کہ کلاس کے اینڈ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ دعا کے لیے آپ اپنے اپنے مشورے دیجیے، یا کیا بہتر ہے یہ بتائیے. جن میں سے کچھ سجیشن مجھے آئی ہیں، اور کچھ لوگوں نے ابھی تک مجھے کچھ سجیسٹ نہیں کیا. تو آپ لوگ ضرور اس بارے میں اپنے مشورہ دیجیے گا کہ اس کو ہم مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز طے شدہ ہے کہ آپ سب نے دورہ قرآن میں جو چیز عمل میں لے کر آئے ہیں وہ انشاءاللہ سب نے بات کرنی ہے. تو یہاں ہمیں مشورے کی اہمیت بھی پتہ چلی، اور ساتھ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلا جو کلو آتا ہے خرچ کرنے والا، یہ سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی آیت شروع میں ہی پہلے رکوع میں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں لوگ کہ پیسے کے علاوہ آپ کی صلاحیتیں بھی، کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، آپ کسی کو مطلب تعلیم اسپانسر کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کی تعلیم جو دائمی آپ کو فائدہ دینے والی ہے. جیسے کل ہمارا 10 پارہ دورہ قرآن تھا بچوں کے ساتھ، تو اس میں ایک آیت تھی جس کا مفہوم تھا کہ جنت جو لوگ مسجد بنواتے ہیں، اس کی تعمیر کرتے ہیں، جنت میں وہ اللہ کے پڑوس میں ہوں گے ماشاءاللہ. تو اس میں کیا ہے کہ ہم پیسوں کو اس طرح بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. جو غریب ہیں ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں پڑھائیوں کو. ہم کنویں کھدوا سکتے ہیں، کیونکہ کنویں کا جو عمل ہے، جو پانی لوگوں تک پہنچتا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے. ہم انتقال فرما جائیں لیکن اس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے. جس طرح ہمارے بچے صدقہ جاریہ ہیں، ایسا ہمارا کریڈٹ کارڈ ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، بند ہو گئی، چلتا رہے گا. سیم اگر آپ نے پانی کے کنویں کھدوائے ہیں، کچھ بھی پانی کا سلسلہ بنایا ہے لوگوں کے لیے، تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ایسے ہی ملے گا. تو ان کاموں میں زیادہ ہم اپنا جو ہے پیسے کو لگائیں. اس کے علاوہ رزق اگر دیکھیں تو آپ کی اولاد بھی ہے کہ اسے آپ دین سکھائیں، معاشرے کا ایک بہترین انسان بنائیں وہ، کیونکہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. آپ کی اپنی صلاحیتیں اگر آپ کے اندر، آپ لکھ بہت اچھا سکتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا رزق ہے. آپ بول اچھا سکتے ہیں وہ بھی اللہ کا رزق ہے. تو جو بھی آپ کے اراؤنڈ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمام اللہ کا رزق ہے، اور ان سب کو ہمیں اللہ کے راستے پہ لگانا ہے. ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، تمام چیزوں کو جتنا ہم لگا سکتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لگانا ہے. یہ صحیح اس آیت کا مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. جی آگے آیت پڑھیے. اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو اسے بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ
ایسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ جی یہاں پر اگر دیکھا جائے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ آیت آپ نوٹ کر لیجیے، آیت نمبر 40، کہ اگر ان کے ساتھ غلط ہو تو وہ اس کے ساتھ غلط کرتے ہیں، لیکن اگر وہ معاف کر دیں تو یہ بہترین کام ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو برابر کی وہ رپلائی کا آپ کو حق دیا ہے اسلام نے، کیونکہ مومن جو ہے وہ باوقار ہوتا ہے، لیکن اگر آپ درگزر کر دیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی یہ حدیث بتائی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بکری نے دوسری کو ٹکر ماری، ٹھیک ہے، دوسری نے اتنی ہی شدت کے ساتھ پہلی والی کو اگر ٹکر مار دی تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن ذرا سی بھی شدت زیادہ ہوئی تو یہ ظلم ہو گیا۔ اب یہ پیمانہ تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ کیا ہم اتنا ہی برابر کر رہے ہیں کہ نہیں، اسی لیے اس آیت کے آخر میں جو آیا ہے، آپ دیکھیں پوری آیت اگر ہم اسے پڑھیں 40 کو، وَجَزَاءُ سَيِّئَاتٍ سَيِّئَاتًا مِثْلُهَا وَمَنْ عَافَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو۔ اگر آپ کی برابر سے زیادہ کچھ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے اب درگزر سے کام لیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو دنیا میں معاف اور درگزر سے کام لیتے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھی ایسی کمیونیکیشن کر رہے ہو تو مینٹلی آپ بھی اسٹریس ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ ریلیکس رہتے ہیں۔ پہلی بات دنیا کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی، آخرت کے لیے کیا ہے وہ تو آپ کو اجر ملے گی کیونکہ آپ نے اس پہ صبر کیا، اور آپ کو یہ جو آیت یاد آئی کہ اللہ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، کہ آپ خوفزدہ ہو جائیں کہ اگر میں نے میری طرف سے ذرا سی بھی وہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ غلط چیز ہو جائے گی، تو بہتر ہے خاموشی سب سے بہترین حل ہے، کہ وقتی طور پر چیزیں اگر آپ خاموش ہو جائیں تو وہ اپنی جگہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے یہ تمام آیات جو بھی آ رہی ہیں یہ ہماری اصلاح کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سب پر عمل کریں گے۔ جی اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں، یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جی دیکھیں اب یہ کہا جا رہا ہے اور ایک جسے اللہ ظالم ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کریں۔ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب ظالم کو روک دیں، انہوں نے کہا مظلوم کی بھی مدد کرو کہ اس کے اندر یہ چیز ہو کہ وہ ظلم ہونے سے روکے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے مذائقہ۔ تو یہاں پر اگر دیکھیں اردو ترجمے میں یہ بات کہی گئی جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، وہی جیسا کیا ویسا آپ نے برابر کر لیا۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے ہیں پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ زمین میں جتنا بھی کسی بھی وجہ سے فساد ہو رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی اور اس کے بعد اور والی جو جسے آیت ہے کہ جو شخص صبر کر لے گا معاف کر دے گا یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر کرنا اور معاف کر دینا یہ آسان کام نہیں ہوتے، یہ بڑے کام ہیں، اور یہ بڑے کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا، جو اللہ سے جڑا ہو اور جس پر اللہ کا خاص کرم ہو وہ اس کے اندر یہ صفات موجود ہوتی ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں۔ جی آگے بڑھیے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، ہماری ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے صاف کہیں گے حقیقی ضیاءکار وہ ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے
اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کے جانب سے وہ دن آ جائیں جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے، اور تمہیں اس روز نہ کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ اگر یہ منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جی یہ آیت نوٹ کر لیں، آسمانوں اور زمین سورہ شورہ کی آیت نمبر 48 آپ نوٹ کیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر منہ نہ پھیرے تو ہم آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کسی پر نگہبان نہیں بنایا ہے مومنین میں سے۔ ہر ایک کا کام کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ، کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کسی پر بھی نگہبان نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام تو لوگوں تک علم کو پہنچانا ہے، اور آپ کا اور میرا بھی یہی کام ہے۔ اور کہا گیا ساتھ میں کہ جب کبھی ان کو کوئی مطلب انسان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پراؤڈ کرنے لگتا ہے، اس پر اترانے لگتا ہے، اور جب اس کے اعمال جو ہے اس کی وجہ سے اس پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کیفیت سے بچنا ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں آ رہی ہوں تو ہمیں تب بھی شکر گزار رہنا ہے، اور جب ہم پر پریشانی آ رہی ہو تب بھی شکر گزار رہنا ہے، اور اللہ کی پناہ مانگنی ہے ہر بری چیز سے۔ جی آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے۔ جی یہاں پر دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کی انہیں جمع کے بہت ہی پیاری آیت ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ کے لیے تو ملکیت ہے کس کی؟ آسمان اور زمین کی۔ وہ جسے چاہتا ہے، مطلب اس کی چاہت اور اس کی ول پر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد میں جو بھی دی اس کا وہ شکر گزار رہے، اور یہ نعمتیں صرف انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ ہم اپنا راکٹ سائنس چلاتے ہیں کہ یہ ریزنس ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہیں، جس کے نصیب میں اللہ نے بیٹے لکھے ہیں اسے بیٹے دے گا، جس کے نصیب میں بیٹیاں لکھی ہیں اسے بیٹیاں دے گا، جس کے نصیب میں دونوں لکھے انہیں دونوں دے گا، جس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی اسے بانچ رکھے گا۔ یہ صرف اللہ ہی کے اختیار میں، یہ ہمارے اختیار میں چیز نہیں ہے۔ جی اور انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وہی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر ہمیں اور بتایا جا اسی رہا ہے طرح ہم نے آپ کی کہ اس آیت کے اندر 51 میں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے وہی کا، کہ وہ پردے کے پیچھے سے بھی کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ وہی کا طریقہ کار یہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی وہی پہنچتی تھی جیسے ابھی ہم نے پیچھے بات کی کہ ایک تو فرشتہ آتا تھا جو ان پر ایک تاری چھا جاتی تھی، اور پھر جب وہ اپنے مطلب پورے طریقے سے ایک نارمل سچویشن میں آتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ مجھے جو قرآن کی آیتیں وہ یاد ہوگی۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ انسانوں کی شکل میں بھی فرشتے آتے تھے انہیں بتانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ 2 طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ وہی لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ جی اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جی اس اس میں آپ اللہ کی دیکھیں راہ
جب بھی کبھی روح قدس کی بات آئی تو حضرت جبرائیل امین کی بات ہوتی ہے. یہاں جو کہ بات ہو رہی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ جو روح کے لفظ استعمال ہوا ہے اب یہ قرآن کے لیے ہوا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے اسی طرح ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف روح مطلب قرآن، اور وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ چیز. جی اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے، آگاہ رہو سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. سورہ کمل. کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اور سورہ زخرف انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور سورہ زخرف کی جو آیات ہیں وہ 89 ہیں اور رکوعات اس کے 7 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. میں شروع کروں؟ جی کیجیے. میں کر لوں؟ اچھا ہوا کر رہی ہیں؟ آئی تھنک آپ کر لیں افروز نے کہا ہے. گے؟ نہیں آپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے پہلے کہہ دیا تھا، آپ کر لیں. انشاءاللہ افروز ابھی پڑھتی ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ساجدہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آگاہ رہو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. سوری میں نے جی پچھلی آیت سورہ، پڑھی. جی آپ سورہ زخرف کی پہلی آیت پڑھیے، حامیم والکتاب المبین. سوری اسی میں ہی تھا نا، تو میں کنفیوز ہو گئی تھی. کوئی بات نہیں. حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو. یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے. جی کیا ہم یہ اس آیت نصیحت نوٹ کر لیجئے. پہلے کہا گیا یہ والکتاب المبین، کہ یہ کتاب مبین ہے، واضح طور پہ مطلب بیان کر دینے والی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے بنایا ہے اسے قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم عقل سے کام لو. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا ہے دوبارہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن کو جو ہے عربی زبان میں نازل کیا گیا. اگر اب آپ عربی کی تمام زبانوں میں ایک اور چیز ہے، اگر آپ عربی میں دیکھیں نا تو اس کی فصاحت اور بلاغت عام زبانوں سے بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل کسی بھی بات کو بیان کرنے کے لیے آپ کو عربی کے لیے متن جو ہے وہ ایزیلی آپ بیان کر سکتے ہیں. دوسرا اس کے جو اگر آپ دیکھیں جیسے انگلش اور اردو میں سنگولر اینڈ پلورل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ عربی دیکھیں تو عربی میں واحد ہوتا ہے ایک، تثنیہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر جمع 3 کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں ہا ہما ہم، اگر آپ لوگوں نے ضمائر پڑھے ہیں عربی گرامر میں تو ہا ایک کے لیے ہوگا وہ، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب. میننگس میں اس طرح آتا ہے عربی گرامر میں اگر آپ دیکھیں تو. عربی کی جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ عام زبانوں سے بالکل مختلف ہے. تو جب جو لوگ اسے سیکھتے ہیں وہی عربی کو جان سکتے ہیں. تو میں پھر سے یہ کہوں گی کہ قرآن کیونکہ ہماری بہترین کتاب ہے جو ہم نے سیکھنی ہے، ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹرانسلیشن سے سیکھیں. جو ان میں کافی لوگوں کو میں جانتی ہوں جو قرآن کلاسز اٹینڈ کریں، جو نہیں کر رہے، جہاں جس کے لیے جو فیزیبل ہے، جو آسانی ہے، جس اپنے کمفرٹ زون میں لے سکتے ہیں، ضرور قرآن کو کی ٹرانسلیشن بھی سیکھیں، قرآن کو تجوید سے پڑھنا بھی سیکھیں، اور قرآن کو آپ عربی گرامر بھی سیکھیں، تب آپ قرآن کو ٹھیک سے سمجھ پاتے ہیں. ادروائز جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں صرف عربی متن، وہ اس کے لیے ناکافی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے، مثال کے طور پر ہم سب انڈیا پاکستان سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہماری امی ابو یا کوئی بھی ہمیں جو پیار کرتا ہے وہ ہمیں لیٹر لکھ کر بھیجے فرینچ میں، مثال کے طور پر. اب ہم آئیں اور ہم اسے گلے سے لگائیں، اس کو چومیں اور اس کو سب سے گھر کے بہترین مقام پہ اونچے طاق میں رکھ دیں کہ یہ تو میری امی ابو نے مجھے خط بھیجا ہے اور اس میں یہ چیزیں بھیجی، اور بس ہماری اس سے الفت یہ کہ وہ میرے پیرنٹس کی طرف سے وہ خط آیا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے اپنی خیریت بتائی ہے، انہوں نے کوئی پریشانی ڈسکس کی ہے، وہ مشورہ لینا چاہ رہے ہیں، وہ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے، ہمیں بلا رہے ہیں، یا ہمیں کوئی انہوں نے خوشخبری دی ہے یا کوئی پریشانی بتائی، کچھ نہیں پتا، بس ہماری عقیدت ہے اس کے ساتھ کہ جو ہے یہ میرے پیرنٹس نے دیے. یہ ایک جاہل اور ان پڑھ طریقہ کار ہے.
لیکن ایک جو سمجھدار عاقل بندہ ہوگا، جس کے پاس عقل ہوگی، جو لفظ یہاں پر استعمال کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، جو عقل والے لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی ایڑی چوٹی کا دم لگا کے اس انسان کو ڈھونڈیں گے جسے فرینچ آتی ہے، جس لینگویج میں وہ خط ہے، اور اس کے پاس جائیں گے اور کیا کریں گے، اس سے پوچھیں گے ذرا بتائیں یہ میرے پیرنٹس نے کیا کیا۔ وہ بتائیں گے کہ بھائی دیکھو یہ معاملہ ہے، میں خوش ہوں، میری صحت ٹھیک ہے، ابو کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یا یہ سارا معاملہ ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گا بات تو یہ تھی۔ جیسے اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک خاتون تھی، بہت ہی زیادہ غریب، اور انہوں نے اپنے بچے کو بڑی مشکلوں سے پڑھایا لوگوں کے گھر کام کر کے، اور اسے بھیج دیتی ہیں وہ پڑھنے کے لیے اور اپنے ملک سے باہر، اور وہاں وہ بہت امیر آدمی بن جاتا ہے اور اس ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن سم ریزنس کی وجہ سے وہ ماں کو نہیں بلا پا رہا ہوتا۔ اب کیا ہے کہ وہ ماں کو خط بھیجتا ہوتا ہے، ماں کیا کرتی ہے، پڑھنا تو اسے آتا ہے نہیں، ان پڑھ ہوتی ہے، اس خطوں کو وہ سنبھال کے ایک چھوٹا سا باکس بنا لیتی ہے، اس میں رکھتی جاتی ہے، اور پورا پڑوس جو ہے اسے کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے نیبر کیسا بیٹا ہے، ماں کو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کے پاس رہنے کو مناسب جگہ نہیں ہے، اور وہ خط سنبھال کے رکھتی رہتی ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، اس کو انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے، بیٹے کو خبر پہنچتی ہے، بیٹا آ جاتا ہے کیونکہ وہ ماں سے پیار کرتا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو لان تان کرنے لگتے ہیں، تم کیسے بیٹے ہو، تمہاری ماں نے تم کو اتنی محنت سے پڑھایا اور تم چلے گئے اور تم نے پیچھے مڑ کے نہیں پوچھا۔ بیٹا کہتا ہے میں تو ہر مہینے خط لکھتا تھا اور اس خط میں ماں کو چیک دیا کرتا تھا، اور چونکہ ماں ان پڑھ تھی اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور جب وہ خط نکالے ان میں چیک لگے ہوئے تھے سارے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن وہ کیونکہ جانتی نہیں تھی تو وہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا پائی۔ سوچیں آپ، میں اور آپ، ہماری مثال یہی ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ہمارے سارے ٹکٹ لگے ہوئے ہیں جنت میں جانے کے، ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ ایون آپ دیکھیں کہ ہم ان لوگوں میں سے چنے گئے ہیں کہ اتنا بڑا معاشرہ، اتنے لوگوں کو دعوت جاتی ہے قرآن سے جڑنے کے لیے، اس میں سے چند لوگ چن دیے جاتے ہیں جن سے پھر واٹس ایپ گروپس بنتے ہیں، پھر آپ دیکھیں ان میں سے چن کر سم لوگ جو ہیں، کچھ لوگ جو ہے زوم پر آئے ہیں، اور یہاں پر بیٹھ کر بھی اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے، سننے کے بعد اس کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل نہیں کر رہے، تو کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم اس ٹکٹ کو استعمال ہی نہیں کر رہے، ہمارے ویزے کی ٹائمنگ جا رہی ہے، نکل گیا آپ کا ویزا، ختم ہو گیا، پھر آپ سوچیں آپ کے پاس وہ وقت ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں۔ تو یہاں سمجھنے کی بات صرف اتنی ہے کہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے، ہمیں اس کو اردو زبان میں سیکھنا ہے، ہم وہی کوشش کر رہے ہیں دورے قرآن میں کہ ہم پورے قرآن کو اردو متن کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو نہیں پڑھا۔ اسی بات سے مجھے یاد آیا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دورہ قرآن پہلے کر چکے ہیں؟ عائشہ کا تو مجھے پتا ہے، عائشہ نے میرے ساتھ 2019 میں کیا تھا، اور کتنے لوگ ہیں ذرا تھمز اپ کریں جنہوں نے دورہ قرآن ایک دفعہ کیا؟ آمنہ نے کیا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ افروز نے بھی میرے ساتھ کیا۔ جی آپ کا فرسٹ ٹائم؟ اچھا، آمنہ کا فرسٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کا مطلب ہے افروز کے ساتھ ہم نے 2017-18 میں کیا تھا، اور 19 میں ہم نے کیا تھا عائشہ کے ساتھ۔ باقی کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں، ہم سب کی عمر کوئی 16-18 سال کی تو نہیں ہے، ہم ٹین ایجرز تو نہیں ہیں، تو آپ سوچیں کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم سب کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا، ہم سیکھیں اور سکھائیں۔ جب فرسٹ ڈے تھا دورہ قرآن کا، جس میں مجھے یاد آ رہا ہے 3 لوگ تھے، شاید 4، اور اس دن میں نے یہی بات کہی تھی، اگر اس میں جو لوگ تھے وہ ان کو یاد ہوگا، کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی ہوگا تو میں نے یہ دورہ قرآن کرنا ہے، اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ اس تسلسل سے پڑھوں گی اس طرح، لیکن میں نے ضرور کرنا ہے۔ تو ہمیں لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، انفرادی طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ آپ بنا لیں۔ آج تو ہم ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پورا رمضان کے بعد پورا سال پڑھا ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ عربی متن کے ساتھ ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں،
خود بھی، کیونکہ ہمارے گھروں میں موجود ہے جب، تو ہمیں کسی کی کیوں ضرورت ہے. اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، اجتماعیت میں نو ڈاؤٹ فائدہ ہے، اور قابل علم لوگ آپ کو اس کے پیچھے کی جو ہسٹری کی بات ہے وہ بتا دیتے ہیں، جو اس سے ہمارے لیے اصولی پوائنٹس نکلتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. لیکن اگر کہیں آپ الجھ رہے ہیں، میں نے آپ کو وہ فتویٰ سینٹر کا نمبر دیا جو UAE کا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یا جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں آپ کے لنک میں، کیونکہ ہم پاکستان سے بھی ماشاءاللہ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، تو جو آپ کو لگتا ہے جس کے پاس علم ہو، آپ اس سے کریکشن کرا لیں، اس بات کو پوچھ لیں جو آپ کو الجھ رہے ہیں آپ جس چیز میں. لیکن کوشش کریں کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور اگر ہم یہاں آ رہے ہیں، آج ہم 25ویں پارے پر ہیں، پچھلے 25 دن سے الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے بہت زیادہ ٹائم نہیں دیا. لوگ جیسے ہم نے دورہ قرآن وہ جو ہے قرآن ٹرانسلیشن پراپر کلاس شروع کی تھی 2018 میں، فرسٹ پارہ کیا تھا، ہم 2021 میں آ گئے ہیں، اور ابھی ہمارا 8th پارہ ہے. آپ سوچیں، یہ سلسلے بہت لمبے ہوتے ہیں جو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹرانسلیشن، پھر اس کی تفسیر اور گرامر اور تجوید کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دورہ قرآن میں تو ہم نے الحمدللہ ایک بڑا اچھا سا ریویو کر لیا قرآن کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا. تو آپ لوگ کوشش کریں، پوائنٹس بنانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم میں سے جب کبھی بھی کسی کو دیکھنا ہو تو اس دن، جیسے آج ہم نے 25واں پارہ پڑھا ہے، تو آپ آج کے پوائنٹ شیئر کریں گے. اور میرا ارادہ ہے، ہر ایک کا اپنا ہے، میں اپنا آئیڈیا آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ابھی تو میں وہ شارٹ والی تفسیر اپنے بچوں کو کرا رہی ہوں. نیکسٹ میرا پلان ہے 10 دنوں میں کہ جو آپ سب نے جو پوائنٹس ہم نے شیئر کیے ہیں، اپنے پریکٹیکل پوائنٹس، اس سے ریلیٹڈ میں نے انشاءاللہ شروع کرنا ہے. تو یہی ہے کہ جس دن ہم جو پارہ پڑھتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ آپ پریکٹیکل پوائنٹس شیئر جو کر رہے ہیں، وہ سب سے بیسٹ آئیڈیا ہے. اسی طرح آپ کرتے رہیں، تمام لوگ جو بھی کلاس لیتے ہیں. جیسے کچھ لوگ لکھتے بہت اچھے ہیں اپنے پوائنٹس، اور جیسے افروز کا جو پوائنٹس اچھا ہے وہ کیا ہے کہ پوری آیت، اس کی آیت نمبر اور سورہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو کبھی بھی آپ اس سے آپ آیت نمبر نکالیں تو آپ پورے طریقے سے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں آگے پیچھے کی آیات کو دیکھ کے بھی. تو آپ سب کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور آپ وہی پوائنٹ شیئر کیا کریں جو جس دن جو پارہ ہم پڑھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ارریلیونٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. اور اگر کوئی بھی نکال کے اسے پڑھ رہا ہوگا، کسی کو بھی اگر پڑھنا ہے کہ یہ پارہ چل رہا تھا اور اس سے ریلیٹڈ یہ تمام آیات ہیں، تو اصل کہنے کا مقصد یہی ہے. جیسے جب ہم نے کل پڑھا کہ ہم نے صبح شام کے اذکار پڑھنے، تو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں. کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں خود بھی، اپنی ذات کو بھی، اور آپ سب کی بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں. قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو صبح اور شام کے اذکار پڑھتے ہیں. تو اپنے اوپر لازم کر لیں وہ چیزیں جو قرآن کہہ رہی ہے. تو اس چیز کو اگر ہم جلدی انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو ہمیں جلدی بات سمجھ آ جائے گی. کیونکہ دیکھیں ابھی عربی متن کی بات ہے، جو چیزیں ہم یاد کرتے ہیں نا اس کی ہم ٹرانسلیشن لازم دکھتے ہیں، تو پھر ہمارا کانسیپٹ چیزوں کو لے کے کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آج ہمیں اس آیت سے پتہ چلا، سورہ جو آیت نمبر 3 ہے اس کی، کہ ہم نے عربی کو سیکھنا بھی ہے اور اپنے بچوں کو سکھانا بھی ہے. اب یہ ہے کہ یہ میٹنگ 2 منٹ میں اینڈ ہوگی، تو آپ دوبارہ جوائن کیجیے گا. تب تک فروز آپ پڑھتی رہیے، انشاءاللہ پھر ہم وضاحت کریں گے. جی، کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے. جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زوراوروں کو تباہ کر ڈالا، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہی ہے جس نے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو. اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا. اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. جس نے تمہاری چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو. پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی. اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جی، یہ اور آیت انہوں نے نمبر
13 اور 14 آپ نوٹ کریں، یہ جو ہے سفر کی دعا بھی ہے اور یہ بہترین دعا ہے، اور مجھے یقین ہے آپ سب کو یہ یاد بھی ہوگی. تو اسے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں یہ چیز کوئی آسان نہیں ہوتی کہ آپ اگر کار میں بیٹھے ہیں، لگتا تو یہ آپ نے کی اسٹارٹ کی اور گاڑی چل پڑی،